بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ توقع ہے تمام دیکھنے والے ناظرین بخیریت ہوں گے۔ پنجاب کے فافر نیٹ ورکس کو متعارف کروانے کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم جناب سول سوسائٹی نیٹ ورک کے ذمہ داران کے ساتھ بات کریں گے اور جانیں گے کہ نیٹ ورک کی تشکیل کیسے پائی اور نیٹ ورک کی جغرافیائی حدود کیا ہیں اور اب تک کی ان کی خدمات کیا ہیں۔ تو سیکریٹریٹ جناب سول سوسائٹی نیٹ ورک کے جناب کلیم اللہ قائم خانی صاحب سے ہم بات کریں گے کہ نیٹ ورک کیسے قائم ہوا ہے۔ بہت شکریہ ساجد صاحب اس پروگرام میں دعوت کا۔ یہ جناب سول سوسائٹی نیٹ ورک کی ہم لوگوں نے ضرورت محسوس کی کہ ہم اپنے ریجن کے اندر، جس میں ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ، ڈسٹرکٹ کوٹرتو، ڈسٹرکٹ جھنگ اور ڈسٹرکٹ ٹوبر ٹیک سنگھ ہے، اس کی سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے جو لائک مائنڈیڈ آرگنائزیشنز ہیں، جو گورننس کے اوپر، الیکشن ریفارمز کے اوپر کام کر رہی ہیں، وہ ادارے جو خواتین کی، بچوں کی جو ہے ان کی رائٹس کی پروٹیکشن اور ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کریں، ان کے ساتھ مل کے ایک ایسا نیٹ ورک بنائیں جن کے ساتھ مل کے ہم لوگ جو ہے اپنے ایریے میں ان لوگوں کی ان چیزوں کو جو ہے تھوڑا سا بہتر کر سکیں۔ تو یہ ایک آئیڈیا جو ہے وہ 2022 میں ہم لوگوں نے فارم کیا کہ ہر تحصیل سے، پہلے سٹیج میں ہم نے کوشش کی کہ ہر تحصیل سے ایک جو ہے وہ سول سوسائٹی آرگنائزیشن اس کی ممبر بنے۔ اس کے بعد ہم اس کے ممبرز کی تعداد کو آہستہ آہستہ گریجولی بڑھا رہے ہیں۔ لوگ بھی ہمارے ساتھ ملنا شروع ہو گئے ہیں، جڑنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم اس طرح کے ایشوز کے اوپر جو ہے وہ ڈونرز کے ساتھ مل کے کام بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس طریقے کے ساتھ ہم نے کوشش کی کہ ایک ایسا مضبوط نیٹ ورک بنائیں جس میں لوگوں کے جو ہیومن رائٹس ہیں اس کو پروٹیکٹ بھی کیا جا سکتے اور اس کی کو لوگوں کو اس کی اویئرنیس بھی دی جا سکے، اور گورنمنٹ کے وہ ادارے جو لوگوں کے ان معاملات کو دیکھنے کے لیے پابند ہیں اس تک بھی لوگوں کو پہنچایا جا سکے کہ یہ ادارے اسی طریقے کے ساتھ لوگوں کو ان معاملات میں فیسیلیٹیٹ کریں۔ جی شکریہ۔ اچھا، اب اس میں تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ کتنی سول سوسائٹی آرگنائزیشن اس کا حصہ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑی سی جغرافیہ، جیسے آپ نے ضلعوں کی بات کی، تحصیل کی بات کی، تو اس کی اور کوئی اور حد بندی کچھ ہے؟ یہ دریائے چناب کے ساتھ ساتھ بیلٹ والے 4 ڈسٹرکٹ ہیں، جس کا نام بھی اس دریا کی بیس کے اوپر رکھا کہ یہ وہاں پہ چناب کے ریجن میں رہنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مناسبت سے اس کو جو ہم لے کے چل رہے ہیں۔ یہ 4 ڈسٹرکٹ ہیں جس کے اندر 13 تحصیلیں بھی ہیں، موجود ہیں، اور ہر تحصیل سے 13 آرگنائزیشن ہیں، لیکن ہمارے پاس اس وقت 18 آرگنائزیشن ہیں، وہ ٹوٹل اوور آل ممبر ہیں۔ تو ہم اس طریقے کے ساتھ اس کو لے کے چلتے ہیں۔ اس کا کوئی سٹرکچر تھوڑا سا واضح کر سکیں کہ یہ نیٹ ورک رن کیسے کرتا ہے، یہ فنکشنل کیسے؟ یہ بیسیکلی نیٹ ورک جو ہے وہ سوشل یوتھ کونسل آف پیٹریاٹس ایک ادارہ ہے جو پروونشل لیول پہ رجسٹرڈ ہے، جو پنجاب کے اندر جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے اوپر، ایجوکیشن پہ، ہیلتھ پہ، جینڈر بیس وائلنس کے اوپر، اور DRR جو ہے اس کا کراس کٹنگ تھیمیٹک ایریا اس کے اوپر کام کر رہا ہے۔ تو یہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہم اس نیٹ ورک کو جو ہے وہ کیسے لوگوں کو ملا کے ایسا سسٹم بنا سکیں جس میں ہم اپنے ڈسٹرکٹ میں رہتے ہوئے باقی تحصیلوں میں، باقی ڈسٹرکٹس میں لوگوں کی اس آواز کو ایک جگہ پہ لے کے جا کے چل سکیں۔ تو یہ سیکریٹریٹ ہے، سائیکوپ جو ہے مظفر گڑھ ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے وہ اس میں چناب سول سوسائٹی کا سیکریٹریٹ ہے، جسے یہ ادارہ سائیکوپ لے کے چل رہا ہے۔ باقی تحصیل میں جتنی آرگنائزیشنز ہیں وہ اس کی ممبر ہیں۔ اور اس میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو اسٹریٹجائز ایسے کیا کہ ہر تحصیل سے جو ممبر آرگنائزیشن ہے اس کے 100 کے قریب یوتھ والنٹیئرز جو اس تحصیل کے مختلف علاقوں سے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ ہم لوگوں نے اس کا ایک مضبوط نیٹ ورک ہم نے ان کے ساتھ بنایا ہوا ہے۔ اچھا، وہ اس کی اضافی پروڈکٹ یا اس سے ایکسٹینڈڈ کہہ لیں؟ ہاں، وہ اس طریقے کے ساتھ کہ کوئی ایشو بھی اس ڈسٹرکٹ کا، کسی گاؤں کا، کسی علاقے کا بھی ہوتا ہے تو وہ اسے ساتھ لے کے ہم اس آواز کو، اس کام کو اسی فوراً تک بھی لے کے جایا جا سکتا ہے۔ خاص طور پہ اگر ہم یہ دیکھیں نا، یہ 4 ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ چناب کے قریب ہیں، تو فلڈڈ پرون ڈسٹرکٹس ہیں یہ۔ اگر سیلاب آتا ہے تو ان ڈسٹرکٹ کی کہیں نہ کہیں تحصیل کے اندر کچھ نہ کچھ آتا ہے تو وہ افیکٹ کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی ہم لوگوں کی جو ہے وہ کیپیسٹی کو بلڈ کرنے کے لیے، اس معاملات کو بھی لے کے چلنے کے لیے یوتھ والنٹیئرز کا ہمارے پاس جو ایک پورا نیٹ ورک موجود ہے ساتھ۔ اچھا چلو، اچھا یہ جو نیٹ ورک ہے اس کی مطلب یہ کیسے سپروائز ہوتا ہے، یا اس کی لیڈرشپ ہے، یا کیسے کیا میکنزم ہے نیٹ ورک کی لیڈرشپ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے؟ یہ سائی صاحب ایک ڈیموکریٹک نیٹ ورک ہے جس میں اس وقت 18 ممبرز جو ہیں وہ اس کے ممبرز ہیں، جو 3 سال کے لیے کنوینئر کو الیکٹ کرتے ہیں، جو اس کے سارے معاملات کو دیکھتا ہے،
اور پھر اس کو ٹیکنیکل سپورٹ دینے کے لیے جو ہے وہ سیکریٹریٹ جو ہے آپ کے وہ کام پاس کرتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا کوئی جیسے آپ نے کہا کہ 2022 سے آپ کا نیٹ ورک فنکشنل ہے, تو اس میں کوئی ایک دو چیزیں جو نمایاں ہوں, جو لگتا ہے کہ دیکھنے والے ہمارے ساتھی وہ انسپائر بھی ہوں اور کہیں وہ اس کو کاپی کرنا چاہتے ہیں یا اس پہ فالو کرنا چاہتے ہیں, وہ اگر دیکھیں شیئر ابھی کرنا تک چاہیں. اس کی اگر ہم دیکھیں کہ ابھی تک ہم لوگوں نے اس میں کیا پایا ہے, کیا کس طریقے کے ساتھ ہے. ہمارے جو کنوینئر ہے ریاض صاحب, ان کا تعلق ڈسٹرکٹ اوبر ٹیک سنگھ سے ہے, اور بڑے جو ہے ایک افیکٹو قسم کے ایکٹیوسٹ ہیں وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے. تو ہم لوگوں نے ابھی دیکھا کہ ہم نے جب سٹارٹ اس کو کیا, اس کے اوپر ہم لوگوں نے دیکھا کہ سب سے بڑا ایشو اس وقت ہمارے ان ڈسٹرکٹس کے اندر جو فلڈ کے بعد کیا کس طریقے کے ساتھ ہے. تو ہم نے دیکھا کہ خواتین کے ساتھ جینڈر بیسڈ وائلنس کا ایشو جو ہے وہ کافی ریویل کرتا ہے ان ڈسٹرکٹس کے اندر. تو ہم نے ایک ڈونر کو جو ہے وہ اپروچ کیا, ہم نے ایک پروجیکٹ اس سے لیا, جو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ اور 7 کے ڈسٹرکٹس بھی اس میں ایڈ کیے, 7 ڈسٹرکٹس کے اوپر ہم نے وہ کام کیا. اس کے بعد جو ہماری اسٹرینتھ جو اس حوالے کے ساتھ ہے, میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا کہ ہم نے ان آرگنائزیشنز کے جو یوتھ والنٹیئرز کا نیٹ ورک ہے اس کو شامل کیا ہوا ہے, کہ ابھی صرف تحصیل کے ایک ایریے کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے, ہمارے پاس ہر گاؤں ہر ولیج تک اس کی ہے. کہ ہمیں اگر کوئی بات پہنچانی ہے, کوئی سروے کرنا ہے, کوئی ریسرچ کرنی ہے, تو ود ان جو ہے وہ فنگر ٹپس پہ ہم وہ بات ان تک پہنچا کے ان کا رسپانس اس علاقے کا لیا جا سکتا ہے. کوئی ایمرجنسی آتی ہے تو ہمارے سسٹم نیٹ ورک ایسے انگیج ہے کہ ہم فوری طور پہ کچھ نہ کچھ کام کو رسپانس وہاں پہ کر سکتے ہیں. اچھا ایک اور بتائیے کہ مطلب اگر ہم نیٹ ورک کو جاننا چاہیں, کوئی ہمارے دیکھنے والے ساتھی مزید اس کو جاننا چاہیں, تو یہ سوشل میڈیا پہ یا کہیں کیسے ہم اس کو سرچ کر سکتے ہیں, اس کے کام کو دیکھ سکتے ہیں, اس کے پلیٹ فارمز ہیں تو وہ اگر شیئر کر دیں. وہ ایک تو ہماری ویب سائٹ ہے ہمارے ادارے کی, اس پہ بھی اس کا لنک ویزیبل ہے. دوسرا اس کا اپنا خود کا سوشل میڈیا کا پیج ہے, چناب سول سوسائٹی نیٹ ورک کے نام سے جو ہے. اس کا فیس بک کا پیج الگ سے ہے, جس پہ اس کے کام, اس کا طریقہ کار, کون کون ممبرز ہیں, کس طریقے کے ساتھ آپریٹ کر رہے ہیں, اور ریسنٹلی ہم لوگ کیا کام کر رہے ہیں, کس طریقے کے ساتھ کر رہے ہیں, تو وہ کافی ویزیبل ہے. جیسا کہ آج کل لوکل گورنمنٹ پنجاب میں موجود نہیں ہے, اس کے حوالے سے کیمپین کا ہم پارٹ ہیں, سنگت کے ساتھ مل کے, پاپن کے ساتھ مل کے, تو وہ بھی اس حوالے کے ساتھ ہم جو ہے ساتھ مل کے اس پہ رن کر رہے ہیں, جس پہ وہ لوگ اس ہمارے پلیٹ فارم پہ بھی ان کی وہ تمام چیزیں موجود ہیں. اچھا ناظرین, جیسے انہوں نے شیئر کیا کہ ان سے کیسے رابطہ کیا جا سکتا ہے, ایک ذریعہ اور ہے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کی ویب سائٹ پہ جا کے بھی آپ سرچ کریں گے جناب سول سوسائٹی نیٹ ورک, تو وہاں بھی ان کے جو ریجنل ممبر آرگنائزیشنز ہیں یا جو نیٹ ورک ممبر آرگنائزیشن سائیکو بھی جیسے ذکر کیا, ان کی معلومات کے ذریعے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو آپ توقع ہے کہ آج کی ہماری گفتگو میں تھوڑی سی جو تعارف پیش کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے, یہ آپ کو مناسب لگے گی. مزید جاننے کے لیے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ان سے براہ راست رابطہ کیا جا سکتا ہے, ان کے رابطہ نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بہت شکریہ بھائی صاحب, تھینک یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سول سوسائٹی نیٹ ورک ہم نے 2022 میں تشکیل دیا تھا, اور اس میں ہم نے 3 اضلاع ٹوبہ ٹیک سنگھ, جھنگ اور مظفر گڑھ کی سول سوسائٹی کی آرگنائزیشن, جس میں 12 آرگنائزیشن شامل تھیں, ان کو اس نیٹ ورک کا ممبر بنایا تھا. اور 2022 میں ہی ہم نے جناب سوسائٹی نیٹ ورک کے ریجنل کنوینر کا بھی الیکشن ہوا, جس میں تنظیموں نے اس الیکشن کے تھرو مجھے کنوینر الیکٹ کیا. اور اس وقت سے ہم الیکشن آبزرویشن پہ, ٹرانسجینڈر رائٹس پہ, اور جینڈر بیس وائلنس پہ, ہیلتھ, ایجوکیشن اور ہیومن رائٹس پہ کام کر رہے ہیں. اس نیٹ ورک کو ہم نے مزید وسعت دیتے ہوئے اس کی آرگنائزیشن کو کی تعداد میں اضافہ کیا ہے, اور ایک نیا ڈسٹرکٹ بھی اس ریجن میں نیا بنا ہے, جو کوٹا 2. اب اس کی جو ڈسٹرکٹ کی تعداد ہے وہ 4 ہو گئی ہے, اور اس نیٹ ورک کی جو اس میں موجودہ تنظیمیں ہیں وہ 18 تنظیمیں اس نیٹ ورک کی ممبرس ہیں. اس کی جو ریجنل کونسل کا اجلاس ہم ہر 3 ماہ بعد اس کے مظفر گڑھ سیکریٹریٹ یا اس کے ریجن میں مختلف اضلاع میں منعقد کرتے ہیں, جہاں پہ تمام ریجنل ممبرس آرگنائزیشن جو ہیں وہ اس میں شرکت کرتی ہیں, اور ہم متفقہ طور پر اپنے جو فیصلے کرتے ہیں. اس پہ ہم
सोच रहे हैं कि इस नेटवर्क को मज़ीद वसअत दी जाए ताकि हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास रूट लेवल तक इस नेटवर्क का जो है राब्ता हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम को और इसको वसअत दे सकें। इस सिलसिले में हम मज़ीद जो है अपने राब्ते भी हैं और मज़ीद जो मेंबर्स हैं मतलब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ राब्ते हैं और वो इस नेटवर्क की मेंबर बनने के ख्वाह हैं, जिस सिलसिले में हम इस नेटवर्क के लिए मज़ीद मेंबर ऑर्गेनाइजेशन को हम मेंबर बना रहे हैं। जनाब सिविल सोसाइटी का जो सेक्रेटरीट है वो साइकोप के पास है और इस नेटवर्क के हम इजलास रेगुलर मुनक्कद करते हैं हर 3 माह बाद और इजलास का जो एजेंडा है और इसकी सरगर्मियों के बारे में तमाम चीज़ें मुशावरत से तय की जाती हैं और बाहमी मुशावरत के साथ हम तमाम मामलात तय करते हैं और इसकी ऑर्गेनाइजेशन को हम पूरी तरह अपनी मुशावरत में लेते हैं और उनके साथ मुशावरत के साथ हम अपना ये नेटवर्क चला रहे हैं।